نصيبا مفروضا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں مختلف موضوعات پر نماز فجر کے بعد دروس کا سلسلہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ مکمل ہوا، اور اس سے پہلے سورہ النساء کی آیات بینات کے حوالہ سے ایک دو آیات بینات کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر کے حوالے سے درس کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہا۔ آج سے پھر وہی سلسلہ قرآن کریم برہان رشید کی آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر مختصر اور جامع لحاظ سے انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم کا اصل مقصد سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اگر ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح اور اس کا مفہوم تفسیر اگر ذہن کے اندر آ جائے اور اس سے ایک بات بھی اگر ذہن کے اندر مستحضر ہو جائے تو یہی بہت بڑا ایک عظیم کام ہوگا، اور یہی ہماری بخشش اور مغفرت اور نجات کا ایک باعث اور ذریعہ ہوگا۔ اس لیے ویسے تو اگر ایک ایک آیت پاک کے موضوعات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو ایک ایک آیت پاک کا ایسا طویل موضوع ہے کہ گھنٹوں ہفتوں تک اس پر صرف ایک ایک موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی آیت پاک آ جاتی ہے اور اس پر ایک عنوان قائم کر کے اس عنوان کے تحت اس کی آیت پاک کی روشنی کے اندر تمام موضوعات، تمام پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے اگر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو پھر خاصا ایک وقت لگ جاتا ہے۔ تو کوشش اس میں یہ ہوتی ہے کہ مختصر اور جامع اور عام فہم جو مفہوم ہے وہ آپ کی گوش گزار کیا جائے۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں، توجہ کے ساتھ درس کو سنا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قرآن کی پاکیزہ کلام کی نورانیت اور روحانیت سے مستفیض اور مستفید فرمائے۔ دو آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ اللہ خالق کائنات میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 116 اور 17 سورہ النساء کی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرماتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ
جو بھی چاہے جتنے گناہ بھی ہوں اللہ جو چاہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک بنائے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بس تحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے سوائے عورتوں کے شریک نہیں بناتے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے، نہیں وہ عبادت کرتے مگر دھتکارے ہوئے شیطان کی۔ لعنہ اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، لعنہ اللہ، ایسے اس شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اور پھر جب یہ اللہ کی بارگاہ سے ملعون قرار دے دیا گیا تو اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے گمراہ کر کے ایک حصہ مقرر کروں گا۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا ذکر فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ظلم ہیں ان ظلموں کے اندر، بے اعتدالیوں کے اندر، ناانصافیوں کے اندر سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ اس کے صفات کے اندر اور اس کے اقوال کے اندر، اس کے افعال کے اندر کوئی اس کا ہمسر اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد انسان اسلام کا دروازہ کھول کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اسلام پہلا تقاضا ہی اس سے یہ کرتا ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا رد کر دو، تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دو، پھر اس کے بعد اللہ خالق کائنات کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ۔ یہ جو کلمہ طیبہ پڑھ کر بندہ مومن اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو کر اسلام کے اس وصف سے اور ایمان کے وصف سے موصوف ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا بھاری اور اتنا معتبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا یہ عظیم کلمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر لکھا، حضور کا ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل حسنۃ یعملها ابن آدم توزن یوم القیامۃ الا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ابن آدم قیامت تک جتنے بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، کل حسنۃ، بشرطے کہ وہ اس کا عمل اچھا عمل ہو، نیکی والا ہو، تو فرمایا اس عمل کو قیامت والے دن میزان کے اندر تولا جائے گا، الا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، سوائے کلمہ طیبہ کے۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ باقی ہر عمل تولا جائے گا۔ اور کلمہ طیبہ کو کیوں نہیں تولا جائے گا؟ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تُوزَعُ فِي مِيزَانِهِ، اس لیے کہ کلمہ طیبہ کا وزن اور کلمہ طیبہ کا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا وہ درجہ ہوگا کہ اس کے لیے کوئی ترازو ہی نہیں ہوگا۔ لا توزع فی میزانی، اسے ترازو کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں
ہوگی کہ جس میں کلمہ طیبہ آ سکے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّهَا لَوْ وَضَعَتْ فِي مِيزَانِهِ مَنْ قَالَ صَادِقًا، اور فرمایا اگر اس کلمہ طیبہ کو صدق دل سے جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، اگر اس کو میزان کے اندر رکھ دیا جائے ایک پلڑے میں، وَفُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعَ وَمَا فِيهِنَّ كَانَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَرْجَحُ مِنْ ذَلِكَ، فرمایا پھر دوسرے پڑھنے کے اندر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اور صرف آسمان اور زمینیں نہیں، وَمَا فِيهِنَّ جو کچھ ساتوں آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ساتوں زمینوں میں ہے، وہ بھی اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ارجح من ذالکا، کلمہ طیبہ کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ صرف کلمہ طیبہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے، تو اگر کلمہ طیبہ کا فقط اتنا وزن ہے جو پڑھ کر بندہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا جب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال کا جو میزان ہوگا وہ کس قدر بڑا ہوگا، اگر صرف کلمہ طیبہ کا اتنا وزن ہے تو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع من ذالک ثم ان اللہ تعالی بین کون دلالہم دلالا بعیدا، فرمایا پھر اللہ رب الجلال کی یہ شان ہے کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے کبھی قریب نہیں جانے دیتا، اسے ہمیشہ ہدایت کے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ تو اللہ رب الجلال کی ذات کے ساتھ جو شریک بناتے تھے اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کا بتوں کو بنا کر تراش کر ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی، یعنی کتنا عقل کے اوپر پردہ ان کے جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدعون من دونہ الا اناسا، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے تو ان پوجا کرنے والے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تراشے ہوئے بتوں میں بھی صرف انہی کی پوجا کرتے تھے جو مؤنث ہوتے تھے، یعنی جو مادہ ہوتے اپنے ہاتھوں سے بناتے بھی انہی کو اپنا معبود، تاکہ پوجنے میں ان کو لذت تو آئے کہ جیسا ان کا برا عقیدہ اور برا نظریہ ویسا ہی وہ بت بنا کر آج تک جتنے بھی مشرکین نے بت بنائے ان میں سے اکثریت 100% وہ بت ہوتے ہیں کہ جن کی شکل و صورت جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے۔ کیسا برا عقیدہ اور برا نظریہ ہے، یہ صرف ایک مجسمے کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اس کی پوجا کرنی ہے، اور بنایا بھی اس کو اس لیے مؤنث ہے تاکہ اس کی طرف توجہ رہے۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ یہ تمہارا اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا اور یہ ان کی تم جو پوجا کر رہے ہو، یدعون الا شیطانا مریدا، یہ تو تم گمراہ اور دھتکارے ہوئے شیطان کی پوجا کر رہے ہو۔ شیطان مریدا، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تھا، تو تم اس کی مشابہت میں بتوں کو سامنے رکھ کر کے تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ یہ لفظ مریدن ہے، مریدن جو لفظ شیطان کی صفت بیان کی گئی، شیطان مریدہ، یہ شیطان دھتکارا ہوا، یہی لفظ ارادت سے بنا ہے، ارادہ یرید ارادتن فہو مرید، مرید لفظ بولا جاتا ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی کی روحانی سلسلے کے اندر حلقہ ارادت کے اندر آ جائے، اس کو مرید بولا جاتا ہے۔ تو یہاں غلطی کے ساتھ لوگ اگر اس کو مرید لفظ بولتے ہیں تو یہ کتنا معنی اس کے اندر فرق پڑ جاتا ہے کہ مرید کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، اور مرید کا مطلب ہوتا ہے حلقہ ارادت کے اندر آنے والا۔ تو شیطان مرید ہے، اور بندہ مومن جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور ارادت میں آ جاتا ہے تو وہ مرید بن جاتا ہے۔ ایک حرکت کی وجہ سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ایک پیش اور زبر کی فرق کی وجہ سے۔ مرید کا مطلب جسے اللہ تعالیٰ نے دھکا دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہو، اور مرید وہ
یہ جو ساری برائیوں کو چھوڑ کر ایک اللہ والے کے ہاتھ پر آ کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، وہ مرید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنہ اللہ، پھر اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، شیطان مردود پر۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ مولا تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے تو لَأَتَّخِذَنَّ، یہاں لام بھی تاکید کا اور نون بھی تاکید کا ہے، دونوں تاکیدیں لگا کر اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ، ضرور بالضرور، من عبادک نصیبا مفروضا، اگر تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو مولا میں تیری مخلوق میں سے، تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور اپنے پیچھے لگاؤں گا۔ اور پھر اس کا ذکر دوسرے 14ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میرے اللہ ان کو ایسا گمراہ کروں گا، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے، ایسا گمراہ کروں گا کہ سامنے سے بھی وار کروں گا، پیچھے کی جانب سے بھی وار کروں گا، دائیں طرف سے بھی وار کروں گا، بائیں طرف سے بھی وار کروں گا، بچے گا صرف وہی جو تیرا مخلص اور تیرا نیک بندہ ہوگا، وہ میرے وار سے بچ جائے گا۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا چاروں جہتیں تیری ہیں، تو دائیں سے بھی حملہ کر، بائیں سے بھی حملہ کر، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے حملہ کر، لیکن ایک جہت جو ہے وہ اوپر کی جانب سے ہے، یہاں تو نہیں حملہ کر سکتا، اگر وہ بندہ میرا ہوگا تو میں اوپر سے اپنی رحمتیں اس پر برساتا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اس کا ہو کر رہے نا تو وہ مالک کبھی بھی کسی زندگی کے موڑ پر اسے بندے کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ بس انسان کبھی بھی شرک کے نزدیک نہ جائے اور ایسے عمل سے بھی انسان گریز کرے اور بچے کہ جس کے اندر شرک کی بو آ رہی ہو اور شرک کا اس کے اندر شبہ پایا جائے، اس عمل سے بھی بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی بڑی گمراہیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ خدا ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم